دیکھیں، ایک تو رائز کا آپ اگر یہ کہہ دیں کہ میری حکومت کے آنے سے رائز ہو گیا، تو میں آج چلا جاتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو رائز ختم ہو جائے گی، ٹیررزم ختم ہو جائے گی. دیکھیں رائز کے پیچھے دیر آر تھاؤزنڈ ادر ریزنس. یو ایس کا یہاں سے ودرال، اس کے بعد وہ لیٹسٹ اکوپمنٹ کا ملنا، پھر 2018 سے لے کر 23 تک ایک اپیزمنٹ کی پالیسی لانا، ٹیررسٹ کو جیلوں سے چھوڑ کے واپس کیمپوں میں بھیجنا. جب آپ اپیزمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو گروپس ہوتے ہیں، جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، دے ری گروپ دیم سیلف، دے ری آرگنائز دیم سیلف، اور ان کو وہ گیجٹس بھی مل گئے، ری گروپ بھی ہو گئے، ری آرگنائز بھی ہو گئے، اینڈ دس از ہاؤ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. اب اگر آپ اس کا پینڈلم دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے. آپ کو یاد نہیں ہے 2009 میں بی ایل اے نے جلسہ کیا تھا میزان چوک میں؟ آپ تو اس وقت اس کو کور کر رہے تھے. اب تو بی ایل اے تو جناح روڈ پہ جلسہ نہیں کر رہی. آپ جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ریڈ زون پہ آ کے سڑکیں بند تھیں. آج بلوچستان کی کوئی سڑک بند ہے؟ 5 منٹ کے لیے آتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ ہمارا بھی نقصان ہو رہا ہے، لیکن سیکورٹی فورسز ان کا بھی نقصان پہنچ رہا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. فرق اتنا ہے کہ جو ہمارا نقصان ہو رہا ہے ایک تو وہ نظر آتا ہے، جو ان کا نقصان ہے اس کو وہ اس طریقے سے آپ کی نظر سے شاید نہیں گزرتا، لیکن ہماری نظر سے تو بڑا اچھا گزرتا ہے کہ ڈیلی کی بنیادوں پر 4-5 ہارڈ کور ٹیررسٹ ہر جگہ پر ان کی کلنگز ہو رہی ہیں. اور اس سال، صرف اس سال 500+ ٹیررسٹ جو ہیں وہ بلوچستان میں مارے گئے ہیں. 500+ ٹیررسٹ، ہارڈ کور ٹیررسٹ. سو دس از، میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ اٹ از لائک پینڈولم، کبھی اس طرف آ جاتا ہے، کبھی اس طرف آ جاتا ہے. لیکن آئی ایم ہوپ فل کہ جب دیر از اے ول دیر. اور دیر از ون مور تھنگ کہ آپ دیکھیں نا کہ اٹ واز بٹوین پاکستان ملٹری اینڈ بٹوین دس سو کالڈ، یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ یا دہشت گرد، ان کو کا کوئی قوم قبیلہ تو نہیں ہے، دہشت گردوں کے درمیان. وین وی ٹک دا گورنمنٹ، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس لڑائی کو کیوں ڈائیورس کریں گے. یہ ریاست کیا صرف فوج کی ہے؟ یہ ریاست میری بھی ہے، یہ ریاست میڈیا کی بھی ہے، یہ ریاست جوڈیشری کی بھی ہے، یہ ریاست انٹیلیجنسیا کی بھی ہے. ہم سب نے یہ لڑائی لڑنی ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکریز جو پولیس اور لیویز پہ اٹیکس کا آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بفر زون ہے، اور یہ بفر زون کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہے. یہ ناکامی ان کا مقدر ہے. صرف وقت کا تعین ہونا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ میں آپ کو، یہ میرے ورڈز یاد رکھیے گا کہ ناکامی ان کا مقدر ہے. یہ وائلنس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ جتنے بلوچ مخبری کے نام پر اور خودکش کے نام پہ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے مروا دیے ہیں، اتنے تو سیکورٹی فورسز نے بلوچ نہیں مارے. تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. بلوچ کو آج، بلوچ انٹیلیجنسیا کو یہ سوچنا چاہیے، وہ اس تھاٹ پروسیس سے گزرے کہ ہم اس وائلنس سے لے کے آ رہے ہیں. اور وائلنس جو ہے اس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، اس کو کوئی اور ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں ڈیول مائنڈ سیٹ سے ہم دیکھتے ہیں. ادھر جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیں، لوگ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جو لوگ ریشنلائز کر رہے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر گھر میں جائے گی. بھول گئے آپ لوگ، جب کے پی میں یہ لڑائی شروع ہوئی تو لوگ سمجھتے تھے اٹ از ان کے پی اونلی. کراچی تک پہنچ گئی، لاہور تک پہنچ گئی، اسلام آباد، کوئٹہ تک پہنچ گئی. آج اگر یہ لوگ، وہ لوگ، میں ان خاص طور پہ ان نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان ٹویٹر سرداروں کا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو، وہ سن لیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا، یہ دہشت گردی کی ان کے گھر تک آئے گی. ایک کوئی شخص اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا اگر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. یہ وائلنس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے گا، سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا. کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ بندوق کے زور پہ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو آپ یرغمال بنائیں اور اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کریں؟ کم سے کم ہماری گورنمنٹ ان کے آگے کسی صورت سرنڈر نہیں ہوگی. یس، ہاں، 2 کمپوننٹس ہیں اس کے، جو خود واپس آنا چاہتا ہے، جو ریاست کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. ریسنٹلی کچھ لوگ سبی میں سرنڈر ہوئے ہیں، دے آر آلویز ویلکم. یہ ریاست ان کے لیے دروازے اپنے ہمیشہ کھلے رکھتی ہے. ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہونا چاہتا ہے، کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، وی آر ریڈی فار دیٹ. وہ یوتھ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے ود دا اسٹیٹ، ود بیڈ گورننس پریکٹسز، ہم گڈ گورننس پریکٹسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آج دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں، آج 3200 اسکول آپ کے کھلے ہیں، آج 18,000 ٹیچر آپ کے بھرتی ہوئے ہیں، مزید بھرتی ہونے جا رہے ہیں. میرا وعدہ ہے کہ 14 اگست کے بعد ایک اسکول بھی بلوچستان کا بند نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیمنٹ کریں گی ریاست کو. وہ جو یوتھ ناراض ہے، ڈس انٹیگریٹڈ ہے اور پروپیگنڈا کی وجہ سے،
اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے.